روزے کا اور رمضان المبارک کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں رمضان کیوں عطا کیا؟ اللہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کے نزدیک مطلوب کیا ہے؟ آئیے آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کا مفصل جواب سنتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ رب العزت اتنے بڑے حکیم ہیں، اللہ کا ہر امر حکمت سے بھرا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جس چیز کے بھی کرنے کا حکم دیتے ہیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہوا کرتی ہے۔ تو کیا ہم نے کبھی اس بات پہ غور کیا کہ روزے کے اندر اللہ کی کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا ملے گا کہ ہم صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہے، پیاسے رہے اور حلال چیزوں سے بھی روکے رہے؟ اس سے اللہ کی کیا حکمت ہے؟ تو حکمت کو اللہ سبحانہ و تعالی خود قرآن کریم میں بیان کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے کو فرض کر دیا جیسا کہ ہم نے تم سے پہلے کے لوگوں میں بھی فرض کیا تھا۔ ریزن کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر آ جائے، تاکہ تمہارے اندر خشیت الہی آ جائے۔ یہ ہے روزے کا مقصد۔ ہم اور آپ محاسبہ کریں کہ اتنا رمضان گزر چکا، کیا ہمارے اندر تقوی آ رہا ہے؟ اور تقوی کہتے کس کو ہے؟ دیکھیے، رمضان کے مہینے میں کوئی شخص پیاسا ہو، خوب شدت والی گرمی ہو اور وہ کمرے میں تنہا ہو اور اس کے پاس ٹھنڈا پانی بھی موجود ہو، لیکن اس پانی کو پینا تو بہت دور کی بات، وہ پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا ہے، حالانکہ وہ جان رہا ہے کہ مجھ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ چاہے تو پانی کو پی سکتا ہے، لیکن وہ پیتا اس لیے نہیں ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے۔ بس یہی کیفیت تمام زندگی کے اندر اور تمام مہینوں کے اندر ہمارے اندر داخل ہو جائے کہ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہو تو یہ خیال آ جائے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ اس کا نام ہے تقوی، اور یہ ہے روزے کا مقصد۔ یہ روزے سے اللہ چاہ رہے ہیں، رمضان کے مہینے سے اللہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، ہمارے اندر اللہ کا ڈر آ جائے۔ اب یہ ایک کوشچن ہوتا ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا کیسے ہوگا؟ اگر روزہ رکھنے سے تقوی پیدا ہوتا تو بہت سے رمضان ہم نے گزار دیے، ہمارے اندر تقوی کیوں نہیں آیا؟ رمضان آتا ہے، آ کر کے چلا جاتا ہے، جس کیفیت میں ہم پہلے ہوتے ہیں وہی کیفیت ہماری بعد میں بھی ہوتی ہے، تقوی حاصل کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کوشچن کا آنسر یہ ہے کہ تقوی فقط روزے رکھنے سے نہیں آئے گا، بلکہ تقوی 4 چیزوں کی پابندی کرنے سے آئے گا۔ اب وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، ہم روزے کے حالت میں اپنی زبان کی حفاظت کریں، خصوصاً جھوٹ بولنے سے اور غیبت کرنے سے اپنی زبان کی حفاظت کرے، اور ہر اس عمل سے اپنی زبان کی حفاظت کرے جس عمل سے دوسرے کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں کہ روزے کے حالت میں ہماری نگاہ غیر محرم پہ نہ پڑے، روزے کے حالت میں ہماری نگاہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں پہ نہ پڑے۔ تو جب ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، بد نظری بھی کر رہے ہیں، تو اس سے روزے کی جو روحانیت تھی وہ تو اندر ہی اندر فوت ہو گئی، ہم سے روزہ کی روحانیت تو چھن گئی۔ تو تقوی حاصل اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ پہلی چیز زبان کی حفاظت ہم سے نہیں ہو رہی، دوسری چیز نگاہوں کی ہم سے حفاظت نہیں ہو رہی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر تقوی آئے تو پہلی چیز آپ کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہوگی، دوسری چیز آپ کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہوگی، اور تیسری چیز لڑائی جھگڑا سے پرہیز کرنا ہوگا۔ کہ اگر سامنے سے کوئی لڑنے کے لیے آ جائے تو آپ کو کہنا ہے انی صائم، کہ میں روزے دار ہوں، میں جھگڑا نہیں کروں گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں
کہ لوگ رمضان کے موقع پہ ہی زیادہ جھگڑا کرتے ہیں، وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے، اور چڑچڑاہٹ آ جاتا ہے اس کے اندر۔ حالانکہ یہ تو صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تو تحمل کا مہینہ ہے، یہ جھگڑنے کا مہینہ نہیں ہے۔ تو تیسری چیز، ہمیں جھگڑوں سے پرہیز کرنا ہے، اور چوتھی چیز، ہمیں حلال روزی سے افطار کرنا ہے۔ کہ بتایا کہ ہم دن بھر اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں ہم نے پورا دن گزارا، اور افطار ہم نے حرام مال سے کر لیا۔ افطار ہم نے اس مال سے کیا جس میں رشوت داخل تھا، افطار ہم نے اس مال سے کیا جس میں سود داخل تھا، افطار ہم نے اس مال سے کیا جس میں دوسرے کا حق شامل تھا، جس کو ہم نے ناحق لے رکھا ہے۔ تو ہمارے روزے کا کیا اثر رہے گا؟ ہمارے اندر کیسے تقویٰ آئے گا؟ عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے، تو ہمیں ان 4 چیزوں کی پابندی کرنی ہوگی۔ نمبر 1، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہوگی۔ نمبر 2، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ نمبر 3، جھگڑے سے بچنا ہوگا۔ نمبر 4، حرام مال سے بچنا ہوگا۔ اب یہ چیزیں کیسے ہوگی؟ ان کے لیے بھی علماء کرام نے چند چیزیں بتائی ہے۔ ان چیزوں پہ عمل اس وقت ہوگا جب کہ آپ اپنے خالی وقت کا صحیح استعمال کریں گے۔ کہ آج ہم دیکھیں، آج ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارا خالی وقت کہاں استعمال ہو رہا ہے۔ ہمارا خالی وقت کہیں شیطان کے ڈبے میں تو نہیں استعمال ہو رہا، کہیں اس موبائل میں تو نہیں استعمال ہو رہا کہ ہم روزہ رکھ کے ریلز دیکھ رہے، ہم روزہ رکھ کے بتائے انسٹاگرام پہ وقت ضائع کر رہے، غیر محرموں کا ویڈیوز ہمارے سامنے آ رہا، ہم سے بدنظری ہو رہی ہے، تو ہم سے تو روزے کی روحانیت فوت ہو رہی ہے۔ تو پہلی چیز ہمیں یہ محاسبہ کرنا ہے کہ ہم اپنے خالی وقتوں کا کہاں استعمال کر رہے، اور ہمیں اپنے خالی وقتوں کی حفاظت کرنی ہے۔ زیادہ سے زیادہ استغفار کی کثرت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا ہے، اور افضل الذکر بتایا گیا ہے تلاوت القرآن، کہ سب سے افضل ذکر یہ قرآن کی تلاوت ہے۔ ہمیں رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی ہے، ہمیں رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ جب ہم اس طرز پہ اپنے رمضان کے مہینے کو گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالی رمضان کے اختتام میں، رمضان کے آخر میں آپ اپنے اندر ایک کیفیت پائیں گے، وہی کیفیت کا نام تقوی ہے، اور وہی کیفیت اللہ کے نزدیک مطلوب ہے، اور وہی کیفیت اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے چاہ رہے ہیں۔